آج پھر سے ایک اندھیری رات اور بادلوں کی گرج چمک رات کے اندھیرے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ آج پھر سے ایک درندہ اپنی ابدی نیند سونے والا تھا۔ اپنی گاڑی کو دور کھڑا کرنے کے بعد وہ نکلا تو آج بھی اس کے ساتھ اس کا پپی تھا، وہی سفید کلر کا چھوٹا سا پپی۔ آنکھوں میں پہلے جیسی وحشت اور نفرت تھی۔ اپنی مطلوبہ بلڈنگ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے بیگ سے ایک ٹیپ نکالا تھا اور اس کو اوپن کرتے ہوئے اس پر اب اس کی انگلیوں کی حرکت ہو رہی تھی اور وہ وہاں موجود کیمروں کو ہیک کر رہا تھا تاکہ کسی بھی CCTV فوٹیج میں وہ نہ آ سکے۔ تم میرا انتظار کرو، میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ وہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اس کی کمر سہلاتے ہوئے بولا اور پھر اٹھا اور سامنے بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں سے اور جاتے ہوئے اپنی مطلوبہ فلور پر پہنچ کر فلیٹ کے سامنے رک گیا۔ اپنی جیب سے ایک پن نکال کے اس نے دروازے کو کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا اور اندر جب دیکھتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوا تو سامنے ایک وجود تھا جو بیڈ پر بے سود پر اپنی نیند پوری کر رہا تھا، اس چیز سے بے خبر کہ آج اس کی آخری رات ہے۔ آگے بڑھ کر پہلے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے اس کے ہاتھ باندھے تھے اور منہ پر ٹیپ لگائی، پھر اپنی جیب سے چاقو نکالا اور اس کے پاؤں کے نچلے حصے میں چاقو اس طرح مارا کہ وہ اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے سے باہر آیا۔ وہ سویا ہوا وجود جو نیند کی وادی میں مست سو رہا تھا، درد کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، چیخنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے پر نہ تو رو پا رہا تھا نہ ہی چیخ پا رہا تھا اور ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ سامنے کھڑے وجود کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ مسکراتے ہوئے ماسک کے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اس نے بیڈ پر پاؤں رکھتے ہوئے اس آدمی جس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی دوسرا چاقو پاؤں کے پاس سے نکالتے ہوئے ایک لمبی لکیر اس کے سینے سے کھینچتے ہوئے پیٹ تک لے کر آیا۔ اس سے بھی بہت درد ہوا تھا۔ وہ بہت تڑپی تھی نا؟ ایسے ہی وہ اس کے نکلتے خون کو دیکھتے ہوئے جنونی سا بولا۔ دوسری طرف وہ آدمی درد سے بلبلا اٹھا تھا پر وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ میں انجیل ہوں، انجیل اپنی پری کا، اور کہتے وہ اس کے دل کے مقام پر وہی چاقو مارا تھا، پر تم جیسوں کے لیے میں بلیک مانسٹر ہوں۔ درد کی وجہ سے وہ پاؤں کو مار رہا تھا پر کر کچھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنے دونوں چاقوؤں کو نکال کر اس کی بیڈ شیٹ سے صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اگر تم اس دفعہ نام بتائے بغیر زندہ بچ گئے تو تمہیں اگلی دفعہ اس سے بھی دردناک موت دوں گا۔ اس آخری آدمی کا نام بتا دو مجھے تو باہر کھڑی ایمبولینس تمہیں ہسپتال لے کر جائے گی۔ وہ دور کھڑا اسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ اس آدمی نے سر ہلایا۔ چیخنے کی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ نام، وہ نام جو اس نے بتایا تھا۔ اس آدمی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھنس گیا، دوبارہ سے اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہر اس آدمی کی سزا موت ہے جس نے میری پری کو نقصان پہنچایا۔ یہ سزا ہے، سزا، تم سب کی سزا۔ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا، ہر نشان مٹا کر۔ اندر پڑا وجود درد سے تڑپ رہا تھا اور اپنی موت تک پہنچ رہا تھا۔ وہ آدمی جیسے آیا تھا ویسے اپنی پپی کو لے کر نکل گیا۔ آج آنکھوں میں ایسی نفرت تھی جیسے وہ ساری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ تیسرا نام جو اس کا گناہ گار تھا، آج اس کا نام جان کر آج اس کا یقین اعتبار سب ٹوٹ گیا تھا۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا ساری دنیا جان جائے گی اعتبار توڑنا کیا ہوتا ہے۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اس پپی کو اٹھائے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اپنے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ پر اس دفعہ جس سزا کا فیصلہ ہوا تھا وہ سزا سب سے زیادہ خطرناک ہونے والی تھی۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ سعد اور ہادی کلاس لے کر باہر نکلے تو ہادی اسے خوش دیکھ کر بولا، خوش تو ہونا ہی ہے، کیوں نہ ہوں خوش، آخر تیرے بھائی کا نکاح ہے۔ سعد ہاتھ میں پکڑی فائل کو گول گول گھماتے ہوئے بولا، کون ہے وہ بدقسمت یا مان کے تیری پڑی؟ ہادی بولا تو سعد نے اسے گڑگا دکھا، منانا ہی تھا، کیوں نہ مانتی، مجھ جیسے ہینڈسم لڑکی کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ سعد اپنی فرضی کالر بناتے ہوئے بولا، ہاں ہینڈسم پلس سڑا ہوا۔ ہادی نے منہ بنایا، بابی نہیں آئی؟ نہیں اب وہ نہیں آنے والی، کچھ دن تک جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، ماما نے پردہ رکھا ہے اس کا مجھ سے۔ سعد عام سے لہجے میں بولا، یہ تینوں گٹیا انسان باز نہیں آتے۔ سعد ہی سامنے کھڑے ان تینوں لڑکیوں کو دیکھا بولا تھا جو آتی جاتی لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔
دفع کر، چھوڑ ان کو، ہمیں کیا یار۔ ہادی اسے دوسرے سار سے لے کر جانے لگا۔ دل تو کرتا ہے ان کا حشر بگاڑ کر رکھ دوں۔ سعد دان پیستے ہوئے بولا، چل بگاڑ دینا، پہلے کچھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، شادی کی مجھے بھی کروا دینا، تیرا غریب دوست ہوں۔ ہادی بولا تو سعد اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا، تم جیسا غریب اللہ سب کو بنائے۔ سعد ہنستے ہوئے بولا تو ہادی بھی ہنس دیا۔ پھر دونوں شاپنگ کے لیے شاپنگ مال گئے۔ یار تم یہ ڈریس لے، میں آتا ہوں۔ سعد اسے بول کر سامنے جویلری شاپ کی طرف کیا۔ ہادی کی ساری نظر جاتے ہوئے سعد کی طرف تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ کیا ہے؟ ہادی شاپ سے شاپنگ بیگ پکڑ کر سعد کے پاس جا کر اسے بولا، یہ کچھ اسپیشل ہے؟ سعد مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں مال سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اسپیشل مطلب؟ دونوں چلتے ہوئے مال سے باہر آ چکے تھے اور رانیہ کے لیے کچھ لیے ہیں، نکاح کا گفٹ جو صرف سب سے پہلے وہی دیکھے گی۔ سعد ہنستے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بولا تھا۔ ہادی دوسرے آ چکا تھا۔ ہاں مطلب تم مجھے بھی نہیں دکھانے والے؟ ہادی نے برا سا منہ بنایا، بالکل بھی نہیں۔ بیگ کو سر پر رکھتے ہوئے سعد نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہاں ہاں اوکے کوئی بات نہیں بے وفا دوست، پر سوچ لو جس دن میں نے بے وفائی کی تو جس دن تو بے وفائی کرے گا تو جان سے جائے گا میرے یار۔ سعد ہنستے ہوئے بولا، اف یار۔ ہاں ہاں اور پھر دونوں کے کہہ کے گاڑی کی فضا میں گونجے تھے، ارانیہ بچے آپ ہوش ہے نا؟ مسز مجید ارانیہ کے پاس آئی تھی کیونکہ 2 دن بعد نکاح تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے اس کی رضامندی جان لیں۔ جیانی میں خوش ہوں۔ ارانیہ ان کے ہاتھوں کو تھام کر پیار بھرے لہجے میں بولی، میرا بچہ ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، ارانیہ اگر تم چاہو تو تم اپنی ماما کو کال کر لو، ان کو بتا دو تم اپنی نئی لائف سٹارٹ کرنے والی ہو۔ مسز مجید اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کون مامانی؟ کون سی ماما جس کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ نہیں انی، میری کوئی ماما نہیں۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو بڑھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کے سوا میرا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ رانیہ گال پر بہتے ہوئے آنسو کو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، جانتی ہوں بچے، پر پھر بھی اگر تم چاہو تو اپنی سب سے بڑی خوشی میں نہیں آنی، آپ ہیں، انکل ہیں، آلیان بھائی ہیں، سب ہیں، تو پھر مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ سب بھی میرے لیے ہو۔ اران نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر پیار کر دکھا تو مسز مجید نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہمیشہ خوش ہو، اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے، ہر خوشی۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار دے کر بولی، ماما جانی، ماما۔ تبھی سعد کی باہر سے آواز آ رہی تھی، یہ لڑکا بھی نہ اب پتہ نہیں کیا بھول گیا ہے۔ ابھی مسز مجید بولتے ہوئے باہر جاتی سعد اندر داخل ہو گیا تھا۔ سعد تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، میں نے کہا تھا تمہارا پردہ ہے رانیہ سے۔ مسز مجید بولی تو رانیہ بھی ہنس دی، کیسا برتن ماما، یہ پرانی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں، 4 دن سے میں نے اسے دیکھا نہیں۔ سعد اپنی ماں کے پیچھے کھڑے رانیہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ پھر مسز مجید نے بالکل اپنے پیچھے کر کے چھپا لیا تھا، سعد اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، بالکل نہیں، چلو نکلو باہر۔ مسز مجید اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ارانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سعد کی محبت کے رنگ تھے اس کے چہرے پر۔ آج کا مسز مجید نے لڑکیوں کی ڈولکی رکھی تھی۔ ارانیہ کے دوست اور کچھ رشتہ دار سبھی وہاں آئے تھے۔ ایک کمرے میں سبھی بیٹھے تھے اور ایک میں لڑکیاں تھیں جو ڈولکی اور ساتھ ساتھ گانے اور مہندی بھی لگا رہی تھی۔ مسز مجید کے کہنے پر سب نے رانیہ کو بھی پکڑا کر بٹھایا ہوا تھا اور اسے بھی مہندی لگا رہی تھی۔ رانیہ باجی آپ کی مہندی پر نام بھی لکھوں؟ مہندی لگانے والی لڑکی بولی تھی، جی۔ ارانیہ شرماتے ہوئے بولی تھی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا، سب اسے سعد کے نام سے بار بار چھیڑ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سعد کے نام سے رنگ کھیلنے لگے۔ باجی نام کیا لکھنا ہے؟ مہندی لگانے والی نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو رانیہ نے اسے گھوڑی سے نوازا تھا۔ سب لڑکیاں حاضر، تم سب ہنسو مت ورنہ تم لوگوں کی دفعہ بھی میں ایسے کروں گی۔ ارانیہ ان کو دیکھتے بولی تو سب نے ہنستے ہوئے ناکا اور پھر سے ڈولکی بجانے لگی۔ باجی نام اپنے منہ سے لیں گی تو تب لکھوں گی، مہندی لگانے والی لڑکی بولی، لکھ دو تم۔ میں نہیں بولنے لگی، سوچ لے باجی نہیں لکھنا، پہ تم بہت بدتمیز ہو، یہاں سعد لکھنا۔ ارانیہ بولی تو لڑکی ہنستے ہوئے سر ہلا گئی اور اس کے ہاتھ میں بنی مہندی پر سعد کا نام لکھا۔ اس نے ارانیہ کے دونوں ہاتھوں میں مہندی لگائی تھی۔ رات کے تک سب نے بہت انجوائے کیا۔ لڑکیاں ڈولکی بجاتی تھی پر کسی بھی لڑکے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سعد کی لاکھ کوششوں پر بھی وہ ارانیہ سے نہیں مل پایا۔ میری بھی ضد ہے، آج تو میں ضرور مل کر رہوں گا، تمہاری مہندی کو میں چھونا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، میری جانا۔ سعد بولتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا۔ رات کے جب سب اپنے کمروں میں گئے تو سعد تب باہر نکلتے ہوئے اپنے بالکونی سے
کود کر اس کی بالکونی میں پہنچ گیا۔ جب اس کے کمرے کی بالکونی کا دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بند تھا۔ شٹ، میڈم بہت سیف پلے کرتی ہیں۔ دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا کھڑکی۔ کچھ سوچتے ہوئے جب کھڑکی کی طرف گیا تو دیکھا، خوش ہو گیا، کھڑکی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ ہوئی نبات ساتھ بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب سامنے دیکھا تو رانیہ دوسری طرف منہ موڑے سوئی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھا ہوا تھا کہ مہندی خراب نہ ہو جائے۔ ساتھ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ بالوں کی لٹیں تھیں جو بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی، جس کو وہ بازو سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی۔ ساتھ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ بہت خوبصورت مہندی ہے، ساتھ نے اس کے پیچھے کی یہ ہاتھوں کو تھام کر کہا تھا۔ ہاتھوں کو تھامتے ہوئے رانیہ کو جھٹکا لگا تھا جس کی وجہ سے وہ اٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی سی آنکھوں کو کھول کر دیکھتی ساتھ کو سامنے اپنے ہاتھ تھامے دیکھ کر ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی۔ ساتھ آپ یہاں اس کا کوئی کام تھا؟ رانیہ خوفزدہ تھی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاتھوں کو کھینچ لیا تھا رانیہ نے۔ مہندی دیکھنے آیا تھا تمہیں دیکھنے آیا تھا میں، میری جانیں کیسی لگ رہی ہے؟ وہی دیکھ رہا تھا، ساتھ جائیے، یہاں سے کوئی دیکھ لے گا۔ رانیہ ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونے والی بیوی ہو تم میری، اور میں اس وقت سے تمہیں دیکھنے، تمہاری مہندی دیکھنے اور تم سے باتیں کرنے آیا ہوں۔ ساتھ کے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ساتھ پلیز، میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں، ابھی ہوئی نہیں، جائیے یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ اچھا نہیں، ہم دونوں ایک ساتھ رات کے اس پہر اچھا نہیں ہے ساتھ۔ رانیہ خوفزدہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ رانیہ، ساتھ پلیز جائیے یہاں سے۔ رانیہ بیٹھ سے کھڑی ہو کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں جانا میں نے یہاں سے۔ ساتھ بھی کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ ساتھ، ہم دونوں اکیلے اس کمرے میں، پلیز جائیے۔ رانیہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم بہت چھوٹی سی تھی تو اس گھر میں آئی تھی رانیہ، آج تک تمہیں میرے کون سے عمل سے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ آج تک تم اکیلی بھی تھی میرے ساتھ اس گھر میں، پر پھر بھی میں نے کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو آج تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ایسا؟ ساتھ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کے چہرے پر آئی لائٹ کو پیچھے کرنے لگا۔ میں تو بس کیا تم بس، ساتھ پلیز۔ ساتھ اس کے دیکھا غصے سے جانے لگا۔ مس رانیہ، میں جسم کا بھوکا نہیں ہوں، میں بس محبت کا اظہار کرنے تمہیں اپنی محبت کا مان دینا چاہتا تھا۔ ساتھ، اب کیا ہے؟ رانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آنی انکل کی تربیت ہے جو میں آپ کو اس وقت یہاں سے جانے کو کہہ رہی ہوں، ورنہ یہ لوگ ہی آنی انکل کی تربیت پر سوال کریں گے۔ رانیہ بولتے ہوئے نظر کو جھکا کے ساتھ کا چہرہ دوسری طرف تھا، پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کل ملنے آؤں گا پورے حق سے، ساتھ بولتے ہوئے چلا گیا۔ رانیہ نے اس کے جاتے ہی گہرا سانس لیا تھا اور جلدی سے واپس اپنے بلینکٹ میں گھس گئی۔ پاگل، اتنی نفرت، اتنی محبت عجیب ہی ہے۔ ساتھ بھی رانیہ مسکراتے ہوئے پھر سے سونے کے لیے آنکھوں کو بند کر کے آج گھر پر آلیان کی مہندی اور سعد اور رانیہ کا نکاح تھا۔ صبح سے پورے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی۔ مہندی دونوں گھروں میں ایک ساتھ ہی تھی۔ صالحہ اور آلیان دونوں کی مہندی اکٹھی تھی۔ ماما، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد حال کے لیے نکلنا ہے۔ سعد برا سا منہ بناتے مسز مجید کے پاس آیا۔ سعد، تم اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتے، تمہاری کبر میں رکھا ہے تمہارا ڈریس، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ آلیان صالحہ اور رانیہ کو پارلر سے پک کر کے حال پہنچنے والا ہے اور تم ہو کہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ ماما، بس 10 منٹ میں تیار ہو جاؤں گا، سعد بول کر جلدی سے جانے لگا۔ ہم نکلنے والے ہیں، سعد تم بھی آ جاؤ جلدی سے۔ مسز مجید اپنی تیاری مکمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ سعد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سعد مسکراتے ہوئے کمرے میں آیا تھا اور کبر کھول کر دیکھا تو سامنے اس کا ڈریس تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض تھی۔ سعد کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ فائنلی آج تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، سعد مسکرا کر سے کہتے ہوئے ڈریس لے کر واش روم میں چلا گیا۔ سبھی حال میں پہنچ گئے تھے۔ رانیہ اور صالحہ دونوں برائڈل روم میں تھی۔ آلیان بھی سب کے درمیان موجود تھا۔ سعد تو بس رانیہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مسز مجید نے پہلے آلیان اور صالحہ کو آنے کا کہا۔ لائٹنگ کے درمیان سر پر چلتی چھوٹی چھوٹی اناروں کے درمیان دونوں چلتے ہوئے آئے تھے۔ سب نے ان پر پھول پھینکے، پر سعد کا دھیان ابھی بھی باہر کی طرف تھا جہاں سے رانیہ نے آنا تھا۔ دونوں کے اسٹیج پر بڑھنے کے بعد ہال کے درمیان میں نکاح کا انتظام کیا گیا۔ دونوں سائڈ کے درمیان پر پردہ لگا کر ایک سائڈ پر سعد کو بٹھایا گیا اور دوسری سائڈ پر رانیہ کو بٹھانا تھا۔ کچھ دیر بعد مسز مجید اور سعد کی کزن رانیہ کو لے کر وہاں آئی تھی اور رانیہ کے چہرے پر جالی دار دوپٹہ دیا گیا تھا، سفید اور اسکن شرارہ شرٹ جس پر پنک کلر کے پھول اور سلور کلر کا کام تھا۔ سعد کی بے چین نظریں رانیہ کا دیدار کرنا چاہتی تھی، پر سر پر دیے دوپٹے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ رانیہ کو دوسری سائڈ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ درمیان میں موجود جالی دار پردے کے
پر ارانیہ کے ساتھ کی مکمل نظر اس پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح شروع کیا گیا اور ارانیہ سعد کے نام ہو چکی تھی۔ سان کتب ارانیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے صاحب آئے، انہوں نے ارانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارانیہ کی گال پر کہیں آنسو بہہ نکلے تھے۔ میری بچی ہمیشہ خوش ہو، مسز مجید ارانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر بولی تو ارانیہ ان کے ساتھ لگی رو دی تھی۔ دوسری طرف سعد کے اجابت قبول کے بعد صاحب نے سعد کو بھی مبارکباد دی۔ سعد سامنے پردے کو پیچھے کرتے ہوئے ارانیہ کی طرف آیا۔ مبارک ہو ارانیہ، اور بولتے ہوئے اس کے چہرے سے دوپٹہ پیچھے کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ تبھی ارانیہ نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تھی۔ سعد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارانیہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ سعد مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ کر مجید چودھری کے گلے لگا گیا۔ مبارک ہو بچے، بولتے ہوئے وہ اسے گلے لگا کے پھر سعد عالیان اپنے دوستوں سے ملا تھا، پر سعد کی نظریں پلٹ کر بار بار ارانیہ کی طرف جا رہی تھی، جس کو اب صاحب نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور اس سے بھی سب مل رہے تھے۔ نکاح کے بعد ارانیہ کی مسز مجید ساڑھ پر لے گئی۔ بڑا مہندی کی رسمیں شروع ہو چکی تھی۔ سعد ارانیہ سے ملنا چاہتا تھا، بس سعد ہادی اسے اس طرف جانے نہیں دیتا اور اوپر سے ارانیہ کے گرد بھی لڑکیاں اکٹھی تھیں جو سب اس وہ مبارکباد اور چرا رہی تھی۔ اب ٹریٹ کب دے گا؟ میں نے ہادی اس کے ساتھ کھڑا کب سے اسے تنگ کرا تھا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ تو مجھے ارانیہ سے ملنے نہیں دے رہا۔ سعد ارانیہ کو دور سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارانیہ سعد کی کزن کی کسی بابا ہنسی جو چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ خوشی کے بہت سے رنگ بھی تھے۔ بس کاٹے تیری ہی نظر نہ لگ جائے، ہادی بولا تو سعد نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہلے ماشاءاللہ کہا تھا، سعد نے کہا تو ہادی بھی اس کی بات پر ہنسیا۔ چل رسمیں کرتے ہیں، بھابھی کو لے جانا پھر ساتھ۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو سعد ہوش ہوتے ہوئے ارانیہ کی طرف بڑھا۔ یہی تو اچھا موقع ہے، سعد سوچتے ہوئے ارانیہ کے پاس آئے۔ ہادی نے اس کی جلد بازی پر ساتھ لایا۔ آپ لوگوں کا ہو گیا ہو تو مجھے میری بیوی مل سکتی ہے، سعد اپنی کزن سے کہتے ہوئے ارانیہ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، صاحب ہی ہنستے ہوئے بولے، ایسے کیسے نہیں، چلو جاؤ اپنے اپنے کام کو، ہمیں رسم کرنی ہے، آفٹر آل کپل ہیں ہم۔ سعد ارانیہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بول کر اٹھا۔ ہاں ہاں سعد بھائی، آپ کو زیادہ جلدی ہے رسم کرنے کی، ارانیہ بھابھی تو ہمارے ساتھ ہی رسم کریں گی۔ سعد کی کزن اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ارانیہ نے سعد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، تھوڑا مسکراتے ہوئے صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیسے میری بیوی، آج ہم کپل بن کر رسم کریں گے، تم سب جلو سنگل لوگ، سعد کہتے ہوئے جلدی سے ارانیہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے لے گیا۔ ارانیہ بس حیران پریشان اس کے ساتھ چلتی جا رہی، بہت خوبصورت لگ رہی، بالکل کوئی بڑی۔ سعد اس کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا، ارانیہ بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے جھکی نظر کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس کا دھیان سامنے تھا۔ آپ بھی؟ تبھی ارانیہ آہستہ آواز میں کہتے ہوئے نظر کو جھکا گئی۔ سعد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں نے اسٹیج پر جا کر رسم کی اور سعد ارانیہ کی مسز مجید کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تمام رسموں کے بعد مہندی ختم ہوئی تو سب اپنے کمرے کی طرف نکل گئے۔ ارانیہ اور مسز مجید چودھری تینوں ہی سعد کے ساتھ آئے تھے۔ عالیہ سالہ اس کے والدین کو گھر چھوڑنے گیا تھا۔ مسز مجید اور مجید چودھری دونوں پہلے اترے تھے۔ ارانیہ مشکل سے اپنا شرارہ اٹھا کر باہر نکل رہی تھی کہ سعد نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ تھینک یو ارانیہ کہہ کر اندر جانے لگی۔ میرا انتظار کرنا، ڈریس بالکل بھی چینج مت کرنا، سعد بولا تو ارانیہ گھبرا گئی۔ پر سعد میرا انتظار کرنا ارانیہ، سعد ابھی اور کچھ کہتا اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ اپنا فون لے کر دوسری سائڈ کی طرف چلا گیا۔ ارانیہ لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر سعد جھٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ارانیہ بچے، آپ روم میں اب آرام کرو، کل پھر سے اتنا مشکل دن ہے، تم تھک گئی ہو، اوکے اب آرام کرو جا کے۔ ارانیہ آئی تو مسز مجید اسے پیار سے بولی، جس پر وہ سار ہلا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارانیہ کمرے میں آئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، مسکرا دی۔ سعد کی محبت اور محرم ہونے کی وجہ سے خوش تھی۔ اور رات کا کوئی تیسرا پہر تھا جب ارانیہ سعد کا انتظار کرتے کرتے وہیں بیڈ پر سو گئی۔ شٹ، ہادی نے اتنا لیٹ کر دیا، وہ میرا انتظار کرتے کرتے شاید چینج بھی کر چکی ہوگی۔ سعد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ارانیہ کے کمرے کے باہر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے کمرے میں گھس کر جلدی سے ڈور لاک کر دیا۔ سامنے بیڈ پر آنکھوں کو بند کیے ارانیہ کو دیکھا، مسکرایا، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر لیٹی سو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مسکراتے اس کی طرف بڑھا تھا، جیبہ بکھری کہیں لٹے، دوپٹہ ڈل کر کندھوں پر آ چکا تھا، پر سعد کو ابھی بھی وہ پاک معصوم حسن لگ رہی تھی۔ ارانیہ سعد نے آہستہ آواز میں اسے اٹھانے کی کوشش کی، پر شاید تھکن کی وجہ سے ارانیہ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ پاگل لڑکی تھک چکی ہے شاید، سعد بولتے ہوئے آرام سے اسے تھوڑا سیدھا کیا اور اس کے طرف دیکھتے ہوئے آرام سے اس کے کانوں سے پھولوں کے آویزے نکالے، پھر دوپٹہ جو کام سے بڑا ہوا تھا اسے اتار کر سر پر رکھ دیا۔ سکون سے سو جاؤ، ملاقات کل ہوگی، سعد کہتے ہوئے اس کے
پاؤں کی طرف گیا تھا جہاں بھی اس کے پاؤں نیچے تھے، جس کو آرام سے اوپر بر پر رکھ کر مسکرایا اور اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالا۔ تمہیں تمہاری ہوش میں دینا چاہتا تھا، پر ابھی صبح اسے تم نے پاؤں میں نہ دیکھا تو جان کو آؤ گی میری۔ سعد نے مسکراتے ہوئے اس کے پاؤں میں ایک پازیب پہنائی۔ نکاح کا پہلا تحفہ بہت بہت مبارک ہو مسز سعد۔ سعد اس پر بلینکٹ ڈال کر اس کے ماتھے پر لبرا کے آئی ایم سوری اگین۔ سعد ابھی اور کچھ اس کے کان میں کہتا، رانیہ نے کروٹ بدلی، اوپس یہ تو رہ گیا۔ سعد اس کے گلے میں نیکلس دیکھ کر مسکرایا، مسز چاہتی ہیں کہ میں یہ بھی اتار دوں؟ سعد نے بہت پیار سے اس کی ہوک کھولی اور اتار کر سر پر رکھا۔ آئی ایم سوری اگین اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لیتے ہوئے دل میں ارانیہ سے مخاطب تھا۔ سعد ارانیہ کی طرف آخری نگاہ ڈالتے ہوئے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہادی کے بچے، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، ایک دفعہ تیری شادی ہو جائے تجھے بھی اس طرح تانگ کروں گا، کمینہ، اسی کی وجہ سے آج میں لیٹ ہو گیا۔ سعد بڑبڑاتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ ارانیہ کی صبح آنکھ کھولی تو سامنے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے، اتنی دیر ہو گئی۔ اٹھ کر بیٹھی تو اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ سعد پر غصہ ہے، مجھے کیا خود آئی نہیں، اور اگر میں انتظار نہ کرتی تو پھر میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے۔ ارانیہ منہ بنا کر بولتے ہوئے اٹھی تھی، ایسے ہی بے دھیانی میں جب بیڈ کے سامنے پڑے آئینے میں خود کی طرف دیکھا تو ایک دم سے پیچھے پڑے سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کے پھولوں کا زیور اور اس کے گلے میں پہنا نیکلس پڑا تھا۔ اس کا دوپٹہ بھی وہاں نہیں تھا۔ کیا ساتھ آئے تھے؟ کیا یہ سب ساتھ نے؟ اور میں تو بیٹھ کر سوئی تھی، کہیں ساتھ نے تو نہیں؟ سب ساتھ کا خیال آتے ہی ارانیہ کا چہرہ شرم سے لال ہوا۔ ساتھ میرے سونے کے بعد آئے۔ ایک دم سے ارانیہ کے غصے سے بڑے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ آ گئی۔ اف، میں کیسے سو رہی تھی، پاگل ہوں میں بھی۔ ارانیہ شرمندہ سی اسے باتیں کرتے ہوئے واش روم میں گئی اور جب فریش ہو کر باہر نکلی اور اپنا ڈریس چینج کیا، ڈریس چینج کرتے ہوئے ارانیہ کی نظر اپنے پاؤں میں پہنی پازیب پر گئی۔ سعد نے یہ میرے لیے لائی۔ ارانیہ بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں اوپر کرتے ہوئے پازیب کو چھوتے ہوئے ہوش سے ہی بولی، سعد یہ دینا چاہتے تھے مجھے۔ ارانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دل سو کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ سعد سب سوتے ہوئے ارانیہ کے چہرے پر محبت کے رنگ کھل گئے، شرم سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اب ارانیہ کو باہر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا، سعد کا سامنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ارانیہ سب سوتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر کی طرف نکلی۔ سعد جو اپنے روم کی طرف بڑھا تھا، ارانیہ کو خود ہی میں کھوئے ہوئے دیکھا اور مسکرا کر اس کی طرف بڑھا۔ ارانیہ کی نظر ابھی نیچے تھی جہاں پازیب اس کے پاؤں میں تھے۔ ارانیہ بے دھیانی میں چلتے ہوئے سامنے آتے سعد سے ٹکرائی۔ سعد جان بوجھ کر اسی سے ٹکرا گیا۔ مسز آرام سے سعد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھالا۔ ارانیہ سعد کو خود کتنا قریب دیکھ کر گھبرا گئی، اتنا پسند آئی گفٹ کے نظر نہیں ہٹ رہی سے۔ سعد ارانیہ کے گھبرائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ کر اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرنے لگا جو سعد کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ سعد وہ چھوڑے مجھے۔ ارانیہ گھبرائی ہوئی سے تھوڑا غصہ کرتے ہوئے بولی، ایسے کیسے؟ رات کو بھی تم سو گئی تھی اور میں آپ کا انتظار کیا تھا، میں نے آپ بھی لیٹ آئے تھے تو میں کیا کرتی؟ ارانیہ نے اس کے ساتھ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میں ناراض ہوں۔ سعد نے کہتے ہوئے ایک دم سے اس کی کمر سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ارانیہ جو اس سے ناراض ہونے کا سوچی، سعد کی بات سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ ناراض ہوں میں، اب سوچو مجھے کیسے منانا ہے۔ سعد اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بول کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ارانیہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی جو غلطی میں ہونے کے باوجود بھی ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ میں کیوں مناؤں، آپ منائیں گے مجھے؟ ارانیہ پیر پٹکتے ہوئے نیچے چلے گی۔ آج علیان کی بارات، حصہ بھی ریڈی ہو کر جانے کے لیے تیار تھے۔ ارانیہ تیار ہو کر نیچے اتر ہی تھی کہ مسز مجید نے اس کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ کہا تھا، میری بچی بہت پیاری لگ رہی۔ مسز مجید اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، تھینک یو ہنی۔ ارانیہ ان کے ساتھ لگی پیار بھرے لہجے میں بولی، چلے اب ہم چلتے ہیں۔ سب ہی تیار ہو کر باہر کی طرف نکلے تھے۔ مسز مجید چودھری اور ارانیہ علیان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ سعد جب باہر نکلا تب تک ارانیہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ سعد نے گاڑی کے شیشے کی طرف گھورا تھا۔ ماما میں اکیلا جاؤں؟ سعد گاڑی کا دروازہ ناک کرتے ہوئے بولا۔ سعد کی سہا کرنے سے ارانیہ نے جلدی سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ سعد اسے بس گھور کر آئے کہ جی بچے، اب ہم تو یہاں بیٹھ کے ہیں، تم اکیلے کیوں آؤ گے؟ ایسا کر کچھ گیسٹ آ رہے ان کو ساتھ لے آؤ۔ مسز مجید اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہہ کر گاڑی کا ونڈو اوپر کر لیا۔ سعد ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہیں تو آج میں پوچھ لوں گا، سعدان پیستے ہوئے بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بارات کا بہترین استقبال کیا گیا تھا۔ سعد کی پوری کوشش کی وہ ارانیہ سے ملے پر پوری دن ارانیہ اس کو دیکھنے کو بھی نہیں ملی تھی۔
رسوموں کے دوران بھی ارانیہ اسے کہیں نہیں دکھائی دی۔ ماما ارانیہ کدھر؟ سعد نے اکتا کر مسز مجید سے پوچھا، جو اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ پتہ نہیں بچے ادھر ہی ہوگے، تم دیکھ لو، میں دیکھ آؤں، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ مسز مجید بول کر جانے لگی تھی۔ ماما بات سننے جاتے وقت ارانیہ میرے ساتھ جائے گی، میں تھوڑی دیر کے لیے اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ساتھ بولا تو مسز مجید نے اس کی طرف آئی برو اٹھا کر دکھا۔ پلیز ماما، ہم ایک گھنٹہ ہوگا بس، زیادہ نہیں، کیونکہ گھر میں سب موجود ہے۔ مسز مجید بولی تو ساتھ مسکرا دیا۔ تھینک یو ماما، ساتھ ان کو پیار کرتے ہوئے کہا، وہاں سے باہر کی طرف چلا گیا۔ آنی میں بھائی کی گاڑی میں بیٹھ ہوں؟ ارانیہ مسز مجید کے پاس کھڑی ہوتے ہوئے بولی، نہیں بالکل نہیں، وہ ساتھ کے پاس جاؤ، تمہارا انتظار کریں۔ مسز مجید بولی تو ارانیہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پر رانی جاؤ، اس نے مجھ سے اجازت لی ہے، چلو جاؤ، شاباش۔ مسز مجید اسے اس طرف بیتے ہوئے بولی جس پر وہ لب چھپاتے ہوئے ساتھ کو گھوڑی سے نمازی تھے۔ ساتھ نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ ساتھ کی نظر اس پر تھی جو شارٹ پینٹ پنک فراق میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ساتھ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آنی کے ساتھ جانا ہے۔ ارانیہ اسے دیکھتے ہوئے غصے بھرے انداز میں منہ بناتے ہوئے بولی، تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے، چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ ماما تو چلے گی۔ ساتھ نے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں سے اب ان کی گاڑی جا رہی۔ ساتھ یہ چیٹنگ ہے، آپ سے ناراض ہوں میں۔ ارانیہ پیچھے جاتی ہوئی گاڑی دیکھا بولی تھی، چلو بعد میں ناراض ہو جائیں، پہلے چلتے ہیں کیونکہ ماما نے بس ایک گھنٹہ دیا ہے۔ ساتھ نے کہتے ہوئے جلدی سے گاڑی کا ڈور کھولا تھا۔ ارانیہ منہ بناتے ہوئے جلدی سے اس بیل کے ساتھ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارانیہ ساتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، ابھی پہنچ جائیں گے۔ ساتھ نے تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک گراؤنڈ کے سامنے بنے احاطے میں روکی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے ہوٹل کا احاطہ تھا۔ وہ باہر نکل کر ارانیہ کی طرف آیا، جہاں اس نے آبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ چلیے، ساتھ اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ارانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ساتھ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے دوسری جانب آیا، جہاں چاروں اطراف اندھیرا تھا۔ ساتھ یہ جہاں بھی ارانیہ اتنا بولی تھی کہ چاروں اطراف روشنیوں کے احاطے کے چاروں اطراف روشنیوں زمین کو پوری سے سجایا گیا تھا۔ ارانیہ نے جب سامنے دیکھا تو حیرت خوشی سے اس کا منہ کھل گیا۔ ساتھ یہ سب کتنا پیارا ہے۔ ارانیہ کے چہرے پر پھوٹتی ہوئی خوشی کو دیکھا ساتھ کے لب مسکرائے، تمہارے لیے، میری پری کے لیے۔ ارانیہ کے کان کے قریب اپنے لب کرتے ہوئے ایسا سے اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے بولا۔ ساتھ کے چھونے سے ارانیہ ایک دم کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ساتھ جان بوجھ کر اسے تنگ کر، ساتھ پلیز، کیا پلیز؟ نکاح سیلیبریشن ہے۔ ساتھ اس کو اپنے ہزار میں کرتے ہوئے اپنے قریب کھا چکا تھا۔ ساتھ اسے ہزار میں لے کر سامنے ٹیبل کی طرف گیا جہاں کیک تھا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک لڑکی سے بے انتہا محبت کی ہے، وہ صرف ارانیہ ہے۔ ساتھ ارانیہ کے پیچھے کھڑا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کیک کاٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ ارانیہ کو اپنی سانس تیز ہوتی محسوس ہوتی، کئی آنسو اس کے رخسار سے بہہ نکلے تھے اور ارانیہ نے بہتے آنسو اور مسکراتے لبوں کے ساتھ کیک کاٹا تھا۔ تھینک یو سو مچ، ساتھ ارانیہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ساتھ ارانیہ کے اس عمل سے مسکراتی اور پھر زور سے اسے ہکا لیا۔ ساتھ نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے بال پر رکھ دیے۔ تھینک یو سو مچ ارانیہ، تم میری زندگی ہو۔ ساتھ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا، آپ اتنی دور سے یہ کیک کاٹنے کے لیے لے کر آئے تھے؟ ارانیہ تھوڑی پتل ہو رہی تھی، اس لیے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، ہاں یس مائی لو، میں چاہتا تھا چاروں اطراف روشنیاں ہوں، میں ہوں اور بس میری رانیہ ہو۔ ساتھ نے مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کے ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ ساتھ آپ چلتے ہیں کہ کار لیا؟ ارانیہ اس کی نظروں سے پتل ہوتے ہوئے بولی تو ساتھ مسکرایا۔ چلیے، ساتھ بھی ہنسیا اور موبائل پر کسی کو ٹیکسٹ کیا تھا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے دونوں۔ چلو کوئی کام تو ہادی کے بچے، تو نے اچھا کیا، میری بیوی تو خوش ہوگی۔ ساتھ نے ہادی کو ٹیکسٹ کیا، ہم نکل آئے، تھینک یو۔ ہادی نے میسج کرنے کے بعد فون کو رکھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ چھوڑو اس لڑکی کو، کیا بدتمیزی ہے یہ، حد ہوتی ہے، سر نے کہا تھا نا کہ ریگنگ نہیں کرنی، پھر بھی تم لوگ منع نہیں کر رہے۔ وہ غصے سے سامنے کھڑے لڑکوں کو دیکھتے بولا تھا جو ایک لڑکی کو تنگ کرتے کلاسوں میں جانے نہیں دے رہے تھے۔ سوری یار جی، کا بس ویسے ہی سر کو مت بتانا۔ وہ لڑکے اسے بولتے ہوئے کان پکڑ کر تھوڑے کرتے وہاں سے چل گئے۔ آپ جائیے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف، وہاں کلاس ہوگی آپ کی، وہی سائڈ پر بورڈ لگا ہوا ہے۔ ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر مسکرا کر بولا، تھینک یو سو مچ۔ سامنے کھڑی لڑکی رونی صورت سے مسکراتے ہوئے بول کر وہاں سے چل گئی۔ اف، کیا پاگل ہے سب، لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے دل نہیں پگھلتے۔ وہ خود سے بولتے ہوئے دوسری جانب چلا گیا تھا جہاں اس نے باقی اسٹوڈنٹ کو بھی وارن کرنا تھا۔ زمل نے پیچھے مڑ کر ساتھ کو دیکھا تھا جو بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جا رہا تھا۔ زمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، معصوم سے دل میں ایک بیٹ مس گئی تھی اور وہ لب چباتے ہوئے نظروں کو پھیر کر وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔
مسز مجید نے تمام رسمیں کر لی تھی اور اب دلہن کمرے میں جا چکی تھی، پر ابھی تک سعد اور ارانیہ گھر واپس نہیں آتے۔ یہ دونوں کہاں رہ گئے ہیں؟ مسز مجید گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اسے بولی، کیا بات ہے باہر کھڑی کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجید چودھری اپنی بیگم کو باہر دیکھتے ہوئے بولے، آپ کا بیٹا ابھی تک نہیں ہے؟ مسز مجید پریشانی سے بولی، کوئی بات نہیں، آ جائے گا، اس کی تو ہے۔ ساتھ ارانیہ بھی تھی، مجھے بچی کی فکر ہو رہی، کافی دیر ہو چکی ہے ابھی تک نہیں آئے۔ دونوں 1 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا، اب 2 سے بھی اوپر ہو چکے ہیں۔ میسج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، پر اب تو میسج کو آئے ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا، کال بھی نہیں لگ رہی۔ آپ پریشان مت ہو، ارانیہ کے ساتھ ساتھ ہے اس کا محرم، اور آپ فکر مت کریں، شاید موبائل کا نیٹ ورک نہ ہو یا بیٹری بند ہو گئی ہو، آ جائیں گے وہ دونوں، آپ ریلیکس رہیں۔ مسز مجید کو پریشان دیکھ کر مجید چودھری اپنی بیوی کے پاس جا کر پیار بھرے لہجے میں بولے، اللہ کی مان میں مسز مجید نے سر ہلا دیا تھا، چلے آ جائیے، آرام کر لیں، میں کرتا ہوں میسج ساتھ کو انفارم کر دے۔ پہنچ کر مجید چودھری بولے تو مسز مجید تھوڑی ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ چلیں اب ٹینشن مت لیں، میری خوشیوں کا دن ہے، ہمارے تینوں بچے اپنی بڑی زندگی میں سیٹ ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، سب سے زیادہ تو مجھے ارانیہ کی فکر تھی، اور اللہ کے کرم سے آج وہ بھی اپنے گھر کی ہو کر میری بہو بن کر اور بیٹی بن کر۔ مسز مجید مسکراتے ہوئے بولی، بالکل۔ مجید چودھری نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، بس ان کے لیے دعا کر، اللہ سب کو بہت ہو سکے۔ مجید چودھری بولے تو مسز مجید بھی مسکرا دی، ساتھ پلیز نہیں۔ ارانیہ نے ساتھ کے بازو کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ ارانیہ ریلیکس۔ ساتھ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس کا ہاتھ اس کے بازو کو زور سے تھامے ہوئے تھا، ساتھ چلیے یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارانیہ سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھتے بولی، جو ان کی گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی تھی، اس گاڑی میں جلتی ہوئی روشنی سے معلوم ہو رہا تھا کہ اندر کچھ اوباش لڑکے موجود ہیں، جن میں سے ایک کا ہاتھ باہر لہرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ ساتھ نے ایک دفعہ سامنے دکھا اور ایک دفعہ ساتھ بیٹھی خوفزدہ ارانیہ کو، جو خوف سے کانپتے ہوئے بالکل ساتھ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دونوں واپس جا رہے تھے کہ ایک دم سے ان کے سامنے یہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ ساتھ نے بر وقت کی گاڑی کو بریک لگایا تھا، ورنہ تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ ساتھ انگل کو کال کرے، ساتھ پلیز ریلیکس۔ ارانیہ نے جب دیکھا کہ سامنے کھڑی گاڑی میں سے وہ لوگ نکل کر باہر آ رہے تھے اور ان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، دونوں کے ہاتھ میں چاقو تو، اور ایک اپنے ہاتھ میں بڑی سی چین کو گھما رہا تھا۔ ارانیہ نے ساتھ کا بازو زور سے پکڑ کر آنکھوں کو بالکل کر لیا تھا، اور ساتھ کے ساتھ لاگے تھے۔ جب وہ لوگ ان کی گاڑی کے قریب پہنچے تو تب ہی ساتھ نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور اتنی تیزی سے اس گاڑی کو ان کی گاڑی کے ساتھ سے گزارتے ہوئے موڑ دیا تھا کہ ان لوگوں کو موقع ہی نہیں مل سکے پیچھے وہ چیزتے ہی رہ گئے تھے۔ ساتھ گاڑی کو فل تیز رفتار میں وہاں سے لے گیا تھا۔ ارانیہ خوفزدہ سی ساتھ کے ساتھ لا کر بیٹھی تھی، آنکھوں کو زور سے بند کر رکھا تھا۔ ساتھ نے گاڑی کو روکا نہیں تھا، بلکہ اس کی رفتار کو اور بھی تیز کرتے ہوئے بالکل اپنے بنگلے کے سامنے روکا تھا۔ گارڈز نے ساتھ کی گاڑی دیکھتے ہوئے گیٹ کھول دیا تھا۔ ساتھ نے گاڑی اندر پارک کی تھی۔ ارانیہ ابھی بھی خوف کے عالم میں ساتھ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ارانیہ ریلیکس، ہم ٹھیک ہے، گھر پہنچ چکے ہیں، ساتھ کا اتنا کہنا تھا کہ ارانیہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ارانیہ وہیں بیٹھی اپنے ساتھ ہاتھوں میں دیکھا رونے لگ گئی۔ ارانیہ سب ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ ساتھ نے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے اسے خود میں بینتے ہوئے کہا تھا، ساتھ میں بہت ڈر گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے آپ سے چھین لیں گے، دور کر دیں گے مجھے آپ سے بہت دور۔ ارانیہ روتے ہوئے اپنے سر ہاتھوں میں لے کر بولی، شٹ اپ ارانیہ، کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، سنا تم نے، چلو اب اندر چلتے، ریلیکس ہو جاؤ۔ ساتھ اسے ساتھ لگا کر بولا، پھر اسے آہستہ سے تھامتے اپنے ساتھ اندر کی طرف لے گیا۔ ارانیہ کو ریلیکس کرتے ہوئے اس کے کمرے میں چھوڑا تھا۔ ساتھ وہ جانے لگا تھا کہ ارانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارانیہ، میں تمہاری حفاظت خود سے بھی زیادہ کروں گا، تمہیں میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساتھ اس کے پاس اس کے قدم میں بیٹھ کر تسلیہ میں اس لہجے میں بولا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ نم لہجے میں بولی، میں بھی، اب ریلیکس ہو جائے، چلو چینج کر کے آرام کرو۔ ساتھ بولا تو ارانیہ ساتھ ہلاتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گئی۔ میں آ جاؤں؟ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مسز مجید کے روم کے باہر سے آواز آئی، جی ماما جی، اتنی دیر ساتھ سب ٹھیک ہے؟ مسز مجید ساتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی ماما سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر ہو گئی تھی آتے آتے۔ ساتھ نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ مسز مجید ابھی ساتھ سے بات کر رہی تھی، ارانیہ باہر نکلی۔ ارانیہ دھوتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی، اف یہ لڑکیاں بنا۔ ساتھ منہ بنا کر بولتے ہوئے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کے، کیا بات ہے بچے؟ مسز مجید اسے روتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی، کچھ نہیں ماما، بس ویسے اسے رونے کی عادت ہے، بات پر۔ ساتھ بولا تو مسز مجید اور ارانیہ دونوں نے اسے گڑ کر دیکھا۔ آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مسز مجید ارانیہ کو پیار بڑے لہجے میں بولی، کچھ نہیں آنی، بس میں ڈر کے تھے۔ ارانیہ بولی تو مسز مجید نے ساتھ کو گرم، ماما مجھے کیوں گوریا، میں نے کچھ نہیں کیا، سو گئی تھی گاڑی میں تو اٹھایا ہے تو ڈر گئی ہے۔ ساتھ نے خود سے ہی بات بنائی، ایسا ہی ہے نا؟
جی آنی، ارانیہ رونے سے بنا اٹک اٹک بولے، آرام سے اٹھا دیتے، بچے خوب زیادہ کر لیا۔ مسز مجید اسے بیڈ کی طرف لے کر آئی تھی۔ چلو بچے آپ آرام کرو، اب اور اگر خوب زیادہ ہو تو آپ کے پاس سو جاؤں گی۔ نہیں آنی، بس میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ ارانیہ مسکرائی، شاباش، اور تم چلو جاؤ اب تم بھی آرام کرو۔ مسز مجید بولی تو ساتھ ساتھ ہلا کر ان کے ساتھ باہر کی طرف چلا گیا۔ باہر جاتے جاتے ارانیہ کو سکون سے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ارانیہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔